میرے مسلمان بھائیوں، تمام روئے زمین کے مسلمان جہاں جہاں بھی آج جمعہ ہے، سب کو جمعۃ المبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی جمعے کی نماز جس نے پڑھ لی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس نے نہیں پڑھی اس کو پڑھنے کی توفیق دے دے، ہدایت دے دے، سمجھ دے دے۔ میرے بھائیوں، 5 وقت نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھی، اس کی قضا پڑھ لے، ظہر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ظہر کی نہیں پڑھی تو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عصر نہیں پڑھی تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، مغرب نہیں پڑھی تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء نہیں پڑھی تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وقفہ اس لیے رکھا ہے کہ مسلمان اسی 1-2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے وقفے میں سے کوئی چھوٹے موٹے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کی معافی کے لیے نماز ایک ذریعہ بن جائے۔ تو جو میرے مسلمان بھائی پورے 6 دن نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ جمعہ ضرور جمعے والے دن جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ علیحدہ سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ظہر کی نماز قضا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا ادا پڑھ سکتے ہیں، جمعے کا خطبہ نہیں سن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جمعے والے دن جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جمعے والے دن جو بندہ بھی جمعہ کی نماز کی تیاری کرتا ہے، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے 6 دن کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی جمعہ ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، عرب امارات میں ہے، اور بھی بہت سارے ممالک میں کہیں جمعہ ہو گیا، کہیں شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جمعے کو کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں، اور سب سے پہلے جانے کا اجر و ثواب پائیں۔ سب سے پہلے جانے کا اجر و ثواب یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دیتے ہیں، اس کے بعد گائے کا، اس کے بعد دمبے کا، اس کے بعد بکرے کی قربانی کا، اس کے بعد مرغا صدقہ کرنے کا، اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے جمعہ پڑھ لیا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا، جہاں جمعے کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، جہاں ہونے والا ہے، جہاں جماعت ہونے والی ہے، وہ جمعے کی بھرپور تیاری کر لیں۔ ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جمعے والے دن اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، صحابہ دین، بزرگان دین نے بھی بتایا ہے کہ جمعے والے دن جو بندہ بھی مسلمان بھائی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور آئندہ آنے والے جمعے تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی بارش ہوتی رہے گی، اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، جمعہ جس نے نہیں پڑھا وہ جمعے کی تیاری کریں، جمعہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ کہف پڑھیں، عصر کی نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ سورہ کہف پڑھ لیں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا بھی قبول فرمائے۔
ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلے تو انسانوں کو یہ دعوت دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو دین اسلام میں شامل ہونا ہے۔ جو بھی انسان دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر مزید اپنی رحمتیں اور اس کے گناہوں کو معافی کا بہت سارا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ نبیوں کے توسط سے ہم تک پہنچایا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کیا کرنا ہے، ان کے کیا کیا ذمے ہیں۔ جو بندہ بھی، جو انسان، جو جن دین اسلام میں شامل ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو پہلے اس کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کمپنی کیسی ہے، کاروبار میں کیسی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے آپ قرآن مجید کو سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، تفسیر سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ موٹے موٹے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 25 نبی قرآن مجید میں، جن کا ذکر بھی ہے، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اس کے بعد خاص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ لیں کہ تمام نبیوں کا مجمع قرآن مجید کا مجموعہ ہیں۔ تو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے بتا دیے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے۔ تو ہر انسان کو، مسلمان کو، جن کو، اس کو بار بار سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، مسلمانوں تک بار بار پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ وہ انسان کو جہاں تک چاہے گا، آخری سانس تک بھٹکانے کی کوشش کرے گا، الجھانے کی کوشش کرے گا، دنیا کے لالچ دے گا، خواہشیں پیدا کرے گا، تو انسان کہیں غلطیاں کرتا رہے اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام بھی بہت اعلیٰ ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا انعام خوبصورت، خوب حسین، لذت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو دین اسلام میں آنا پڑے گا۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آپ مسلمان ہو گئے، مسلمان کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن عمل کرنے کے لیے آپ نے قرآن مجید کو سننا ہے، علماء دین کو سننا ہے، مسجدوں میں جانا ہے، نماز سیکھنی ہے، 5 وقت نماز سیکھنی ہے، رکوع سجود کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے طریقہ کار بتا دیے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے انسان دوستوں، جو ابھی تک دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس میں مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو میرے تمام روئے زمین کے مسلمان اور انسان دین اسلام کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو بار بار ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، جو تفسیر آپ کو اچھی لگے اس تفسیر کے ساتھ سنیں،
اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ انسان جب دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، سب سے پہلا کام اس کو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار نامہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے اس کو 2 کلمات پڑھنے ہوتے ہیں۔ ایک پہلا کلمہ طیب ہے، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کہتے ہیں رکوع سجود کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میسنجر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی بھی انسان دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی گواہی دینی ہے، نبی کے اوپر گواہی دینی ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہیں، اکیلے ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ وحدہ اکیلے، لا شریک کوئی اس کے برابر نہیں، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، آخری نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے گواہی دے دی۔ گواہی کا مطلب تو ہر انسان، ہر جن سمجھتا ہے۔ گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ سامنے والے کو 200% یقین ہو جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مسلمان جب یہ گواہی دیتا ہے تو فرشتوں کے سامنے یہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں کے سامنے بندہ یہ گواہی دیتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر انسان ہو یا جن ہو، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، دین اسلام میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسرا، یہ پہلا رکن تھا، اب دوسرا رکن یہ شروع ہو گیا، نماز۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد، مسلمان شامل ہونے کے بعد، پاک ہونے کے لیے یہ تو پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی گواہی کہہ لو، شہادت کہہ لو، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یقین بھی کرنا ہے، اور تمام جنوں اور انسانوں کو بتانا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے۔ وہ ہے تیسرا کلمہ تمجید۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تیسرا کلمہ تمجید ہے، اس کا مطلب ہے بزرگی۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یاد کر لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں بندہ ہو، انسان ہو یا جن ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کے بارے میں بیان کرنا ہے، طاقتوں کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ والحمد للہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ سب سے بڑے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان سب سے بڑے ہیں۔ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم ہیں۔ عظیم کا مطلب ہے سب سے عظیم ہیں، بڑے ہیں۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے۔ یہ بھی ہر انسان کو، مسلمان کو سیکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہے، اقرار نامہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جو نبیوں نے ہمیں بتائیں، قرآن مجید میں ذکر ہیں، ان پہ ایمان لانا اور ان کو سچ سمجھنا، حق سمجھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بندہ ایمان لاتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایسے ہی ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، یقین کرنا، حق ماننا، سچ ماننا، اور فرشتوں کو حق ماننا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو حق ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو حق ماننا، ہر اچھی بری تقدیر کو سمجھنا، ماننا۔ جو اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتا وہ دین سے خارج ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ اتھینٹک حدیثیں ہیں۔ ابو بکر صدیق کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثیں وغیرہ۔ ہر اچھی بری تقدیر کو ماننا، انسان کے ساتھ اچھا بھی ہوگا اس پہ شکر کرنا ہے، برا بھی ہوگا اس پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر اچھی بری تقدیر، موت ہے، موت کو یقین ماننا ہے۔ ہر انسان، ہر اس روئے زمین کے اوپر، چاہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، سب کو موت ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، دوبارہ آباد کریں گے، ختم کریں گے، دوبارہ آباد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ موت برحق ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے، یہ بھی یقین کرنا ہے۔ اس کے بعد زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک سزا کی طور پہ، ایک انعام کے طور پہ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام ان باتوں کو جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے ان کو مانا، ان کو یقین مانا، سچ مانا،
اور عمل کیے، ان احکامات پہ عمل کیے، اس کے مطابق زندگی گزاری، ٹھیک ہے، تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ جنت ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، وہاں دنیا جہان کی خوبصورتیاں ہیں، انسانوں کے لیے کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، جو بھی دنیا میں انسان کی خواہشیں، لذتیں ہیں، یہ سب وہاں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور انسان کو موت نہیں ہے وہاں۔ دنیا میں موت ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوزخ ہے، جہنم ہے، وہ سزا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے جو ہمیشہ اس سزا میں مبتلا رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سزا سے بچنے کے لیے تمام انسانوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، وہ دین اسلام میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اس پہ عمل کریں، اپنی آخرت سنواریں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں۔ مسلمانوں سے خاص کر کے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہلے خود سمجھیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں، پھر اسی پیغام کو اپنے بچوں پہ لاگو کریں، اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں پہ لاگو کریں، پھر اس کے بعد اسی پہ عمل کریں، اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں اور جنات تک پہنچائیں۔ کیا پتہ کوئی انسان جن ہماری وجہ سے ہدایت پا جائے اور وہ نیک عمل کرے اور جنت میں چلا جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ میں نے سورہ کہف سے اس کا ذکر شروع کیا تھا، سورہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز سے ذکر شروع کیا تھا۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں انسان کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، عمل کرنا ہے۔ دنیا کے تمام کاموں کے لیے انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتا۔ یہی سب کچھ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اللہ کے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے ایک مثال بنائی، نمونہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ملک میں پیدا ہو گئے، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی 100 میں سے 2-4% ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ نہیں تو ہر مسلمان کہیں نہ کہیں بھٹکا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں غلط ہے، کہیں نہ کہیں دنیاوی رسومات میں گھرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں دنیاوی کاموں میں انوالو ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اپنے آپ کو صحیح درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے ہماری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، صرف اپنی مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مغفرت کی دعائیں مانگی، ہدایت کی دعائیں مانگی، حفاظت کی دعائیں مانگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، چھوٹا نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیں۔ اس کا مطلب ہے سلامتی ہو اللہ کے نبی پر اور اس کی آل و اولاد پر۔ صرف اللہ کے نبی پر پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھیں۔ یہ آیت اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کی ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکاتہ، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے اللہ کے نبی کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو، سلامتی بھیجو۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے تمام انسان دوست، انسان عورتوں میں،
مائیں بہنیں پھوپھیاں خالائیں اور مردوں میں والدین والد چاچے مامے نانے اور بزرگان دین اور تمام انسان دوست سب کو دعوت ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اور اس پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، اب تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دے دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر انسان تک پہنچا سکتا ہے۔ جس کے گھر تک، جس کے جیب میں موبائل ہے، نیٹ کی سروس ہے، اس تک دین کا پیغام پہنچانا بہت آسان ہے۔ دنیا کی تمام کاروباری سہولتوں کے لیے ہم پیغام پہنچاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی اور دنیاوی تمام معاملات کو دنیا تک پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا کام یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، تمام انسانوں تک پہنچانا، مسلمانوں تک پہنچانا، بار 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 پہنچانا، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے لیے موت ایسے ہے جیسے میں نے دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف کی توفیق پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، موت کا اتنا وقفہ ہے۔ تو میرے بھائی، موت کے بعد یہ دنیا ختم فنش ہو جائے گی، تو اس آخرت کی زندگی کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم 6 مہینے کا، سال کا، 10 سال، 20 سال، 50 سال اپنے بہن بھائی بچوں کی رشتہ داروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ماں باپ میں ماں کے پیٹ میں تھے تو کون ہماری فکر کر رہا تھا؟ آپ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ لوگوں کی حفاظت کی۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے، پیدا ہو گئے، اس کے بعد ماں باپ کو آپ کے لیے مسلط کر دیا، آپ کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، آپ کی صفائی کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، یہاں تک کہ آپ عقل ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ، آپ طاقتور ہو جاؤ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی اپنی سپورٹ قائم کی ہوئی ہے۔ آپ کے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، جو آپ کی ہر اچھی بری تقدیر کو لکھتے ہیں، اچھی بری بات کو لکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ جتنا آپ پلیتی شیطان کی طرف جاؤ گے، اتنا آپ دنیاوی نقصانات میں اور آخرت میں کی سزا میں گرفتار ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا دین کی طرف جاؤ گے، اتنا فرشتے آپ کے قریب آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، اور آخرت کا انعام آپ کے لیے جمع ہوگا، دنیا میں آسانیاں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، دین کو سمجھنا ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے۔ بہت پیارا دین ہے، بہت پیارا دین ہے، بہت پاک صاف دین ہے۔ انسان کی حفاظت کے لیے دین اسلام سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے ساتھ اتنی بڑی کرم نوازی کی ہوئی ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان کو بار بار بتا بھی دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ شیطان بنایا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سزا ہے، کیونکہ لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کسی کو بری نظر سے دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، میں اسی کے ساتھ ہی پھر جہنم میں ڈال دوں گا۔ جہنم میں شیطان کو بھی سزا ملے گی، آگ، اس دنیا کی آگ کو وہ آگ جلائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کے لیے دین اسلام میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی زندگی کو سمجھو،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں تمام کتابوں کا ذکر ہے، تمام نبیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کا ذکر ہے، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے بابا آدم سے پہلے، بابا آدم کے بعد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی قیامت والے دن تک کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہر اچھی بری کا، دنیاوی فائدوں کا، آخرت کے فائدوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ موت سے پہلے پہلے تمام انسان، مسلمان، جنات اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ روک سکتی ہے، نہ اسے لڑ سکتی ہے، نہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کے سامنے تمام حکم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تیاری کر کے رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ دعا مانگ رہا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے تمام روئے زمین کے مسلمان انسان اس پہ آمین کہیں، ثم آمین کہیں، یا رب العالمین کہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے اس چھوٹے سے، جو بھی میری توسط سے جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کا میسیج انسانوں تک پہنچانے پہ میں نے حقیر سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اس کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی مجھے بھی توفیق دے، اور تمام میرے دوست، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو بھی توفیق دے، خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔